اس کی شاگردوں کے شاگرد، جب تک یہ سلسلہ قائم رہے گا اس کا ثواب اس کو مرنے کے بعد قبر میں پہنچتا رہے گا۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ نفع بخش میں ایسی چیزیں فرمائے جس کا فائدہ انسان کو مرنے کے بعد قبر میں بھی ہوتا ہے۔ اور تیسری چیز، اور ولد صالح یدعو لہ، فرمایا نیک اولاد اگر آپ دنیا میں چھوڑ گئے ہیں نا، اس کا فائدہ یہ ہے کہ زندگی میں تو فوائد ہیں ہی ہیں، لیکن مرنے کے بعد فرمایا نیک اولاد ایسی چیز ہے کہ جس کا فائدہ تمہیں قبر کے مرنے کے بعد قبر میں بھی ہوتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ نیک اولاد، یہ نیک اولاد کا فائدہ ہے۔ نیک اولاد ہے کون سی؟ فرمایا یدعو لہ، نیک اولاد وہ ہے جو تمہارے لیے دعائے مغفرت کرے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نیک اولاد کون سی ہے؟ فرمایا نیک اولاد ہے ہی وہی جو تمہارے لیے دعائے مغفرت کرے۔ اس لیے یہ علماء کرام ہمیں سمجھاتے رہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ اپنے بچوں کو فزکس بھی پڑھائیں، بیالوجی بھی پڑھائیں، امبریالوجی بھی پڑھائیں، میتھ بھی پڑھائیں، سائنس بھی پڑھائیں، لیکن انہیں ساتھ ساتھ قرآن پاک کا علم بھی ہونا چاہیے، حدیث پاک کا علم بھی ہونا چاہیے، وہ قرآن پاک بھی پڑھے ہوئے ہوں، تاکہ تو جب اس دنیا سے جائے نا، وہ یدعو لہ جو تمہارے لیے دعائے مغفرت، وہ میتھ پڑھ کے دعائے مغفرت نہیں کر سکتی اولاد، فزکس یا امبریالوجی پڑھ کے، بیالوجی پڑھ کے ایصال ثواب نہیں کر سکتی۔ اگر اولاد ایصال ثواب کرے گی تو کس طرح، کیا پڑھ کر؟ قرآن پاک پڑھ کر ایصال ثواب۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، آستان عالیہ خواجہ باز شریف۔ کیا بات ہے جی، کیا بات ہے۔ قرآن پاک یہ اس کا علم ضروری ہے، اور نیک اولاد جو دعائیں مغفرت کرے۔ اور اگر قرآن پاک ناظرہ پڑھا ہوا ہے اور وہ تو بلے بلے ہے، لیکن اگر حافظ قرآن اولاد بن گئی ہے تو پھر تو اور بھی سونے پہ سواد ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ حافظ قرآن تو دور کی بات ہے، حافظ قرآن کے والدین جن کی پیشانیاں سورج کی طرح کل قیامت کے دن چمک رہی ہوں گی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لوگ پوچھیں گے مولوی کریم یہ کون لوگ ہیں؟ نہ یہ نبی ہیں، نہ ولی ہیں، نہ صدیق ہیں، نہ شہید ہیں، تو آواز آئے گی لوگوں یہ وہ لوگ ہیں جن کی پیشانیاں سورج کی طرح چمک رہی ہیں، یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ والدین ہیں جنہوں نے زندگی میں، جنہوں نے دنیا میں اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور حافظ قرآن کے والدین کو کہا جائے گا کہ تم سیڑھیاں چڑھو، اور حافظ قرآن کو کہا جائے گا کہ تم دنیا میں پڑھو، دنیا میں جس طرح قرآن پاک پڑھا کرتے تھے اس طرح پڑھو۔ زندگی میں جس طرح قرآن پاک، حافظ قرآن کو کہا جائے گا کہ زندگی میں جس طرح تو قرآن پاک پڑھا کرتا تھا اسی طرح تو قرآن پاک پڑھ۔ ایک روایت یہ ہے، ایک روایت حافظ قرآن کے بارے میں ہے اور ایک روایت حافظ قرآن کے والدین کے بارے میں ہے۔ یعنی حافظ قرآن کے والدین کو فرمایا جائے گا کہ تم جنت کے درجے طے کرو، یعنی کہ سیڑھیاں چڑھو، جنت کے درجے طے کرو، اور حافظ قرآن کو فرمایا جائے گا کہ تو پڑھ جس طرح دنیا میں پڑھا کرتا تھا۔ تو حافظ قرآن قرآن شریف پڑھنا شروع کر دے گا اور حافظ قرآن کے والدین جنت کے درجے طے کرتے جائیں گے۔ سبحان اللہ سبحان تو اللہ۔ جہاں حافظ قرآن کا قرآن پاک ختم ہوگا وہاں اس کے والدین کا جنت میں آخری مقام ہوگا۔ یہ حافظ قرآن کے بڑے فضائل علماء کرام سے آپ سنتے رہتے ہیں۔ پھر اگر یہ حافظ قرآن اور حافظ قرآن سے اگلی منزل جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ عالم دین ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، فرمایا علماء جو ہیں وہ انبیاء کے وارث ہوا کرتے ہیں۔ علماء کون ہیں؟ فرمایا علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ یہ قرآن پاک حافظ قرآن ہے، اور حافظ قرآن سے اگلا درجہ کیا ہے؟ عالم دین کا درجہ ہے۔ سبحان اللہ۔ عالم دین تو پھر سویا ہوا ہے تو اس کے والدین کو ایصال ثواب ہو رہا ہے، بیٹھا ہوا ہے تو ایصال ثواب ہو رہا ہے، پڑھ رہا ہے، تقریر کر رہا ہے تو اس کو ایصال ثواب ہو رہا ہے۔ ہماری عام لوگ نہیں ہیں، یہ علماء کرام یہ انبیاء کے وارث ہوئے۔ وہ سلطان محمود غزنوی، اسے شک تھا نا، تین چیزوں میں اسے شک تھا کہ پتہ نہیں میں سبق دین کا بیٹا ہوں یا نہیں ہوں، اور دوسرا اسے شک تھا کہ پتہ نہیں قیامت قائم ہوگی کہ نہیں ہوگی، اور تیسرا اسے یہ شک تھا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے کیسے وارث ہو؟ یہ حدیث پاک پتہ نہیں ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ یہ پھٹے پرانے کپڑے پہننے والے، یہ پیوند لگے کپڑے پہننے والے، یہ سادہ لوگ، یہ
چٹائیوں پر بیٹھنے والے، جناب اللہ تعالیٰ آپ کی خدمت قبول کرے جی، ناراض نہیں ہونا، آپ توجہ سنیں، علماء کرام کی خدمت بھی کیا کریں، پابندی نہیں ہے خدمت پر، ٹھیک ہے نا؟ میں چند لمحے تھوڑا سا وقت ہے تو اس لیے عرض کر رہا ہوں، لیکن علماء کرام کی خدمت ضرور کیا کریں، میں اپنی پابندی لگا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ چند لمحے میں چاہتا ہوں کہ چند لمحے جو ہے نا جو تھوڑی سی توجہ سے کوئی باتیں سن لیں جو ہمارے کام آ جائے، تو توجہ بھی ہوتی ہے، اور علماء کرام کو علماء کرام کی خدمت بندہ کرتا ہے، کیوں کہ علماء کرام کا بندہ سوچے نا تو ذریعہ معاش کیا ہے، ان کا ذریعہ معاش کیا ہوتا ہے، ان کے بھی والدین ہیں، ان کے بھی گھر ہے، ان کے بھی بیوی بچے ہیں، ان کے بھی معاملات ہیں، اور کبھی یہاں خطاب کے لیے آ رہے ہیں، کبھی وہاں خطاب کے لیے جا رہے ہیں، تو ان کی خدمت کرنا ضروری ہے، وہ پابندی نہیں ہے۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ ہاں اس کو شک تھا کہ یہ جو سادہ لوگ، یہ چٹائیوں پر بیٹھنے والے لوگ، یہ واقعی انبیاء کے وارث ہیں۔ تو ایک دن وہ اپنے محل پر ٹہل رہا تھا تو اچانک اس نے دیکھا کہ ایک بچہ ہے جو دین کا طالب علم ہے، تو وہ گلی میں جو ہے چراغ جل رہے تھے۔ اب بھی سٹریٹ لائٹس ہوتی ہیں نا، تو اس وقت سٹریٹ لائٹس کے طور پر گلیوں میں چراغ جلائے جاتے تھے تاکہ قافلے گزریں اور لوگ گزریں تو ان کو تکلیف نہ ہو، روشنی میسر ہو۔ تو جب وہ بادشاہ دیکھ رہا ہے کہ دین کا طالب علم ہے، وہ آ کر اسی روشنی میں آ کر اپنا سبق دیکھتا ہے، پھر سائٹ پر بیٹھ کر اپنا سبق جو ہے وہ یاد کرنے لگ جاتا ہے، پھر وہ جو لائنیں اسے یاد ہو جاتی ہیں، پھر آ کر اس روشنی میں اپنا سبق دیکھتا ہے۔ تو بادشاہ کو پتہ چل گیا کہ اس کے گھر میں اس کے پاس چراغ نہیں ہے، دیوا نہیں ہے، تو اس نے اپنے وزیر کو کہا کہ اس کو جو ہے ایک میری طرف سے چراغ میسر کیا جائے، مہیا کیا جائے، تاکہ یہ اپنے گھر جا کر آرام سے سبق یاد کر سکے۔ اسے یہ خیال نہیں تھا کہ میں کسی دین کے طالب کی خدمت کر رہا ہوں یا کیا کر رہا ہوں، نہیں، اسے بس ایک ترس آیا ایک بچے پر، تو اس نے جو ہے وہ چراغ دے دیا، وہ گھر چلا گیا۔ رات کو جب بادشاہ سلامت سویا، قسمت جاگی، اور تاجدار ختم نبوت علیہ السلام آپ کا دیدار ہوا، آگے کریم علیہ السلام کا دیدار ہوا، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، اسے 3 چیزوں میں شک تھا کہ پتنی میں سبکتگین کا بیٹا ہوں یا نہیں۔ لوگ کہتے ہیں، لوگوں سے سنا تھا، لیکن اسے شک تھا کہ پتنی میں واقعی ہوں یا نہیں ہوں۔ اور دوسرے نمبر پر اس حدیث پاک میں بھی اسے شک تھا کہ پتنی قیامت قائم ہوگی یا نہ ہوگی، پتنی قیامت قائم ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اور تیسرا شک تھا کہ پتنی یہ باقی حدیث سچی ہے یا نہیں ہے کہ علماء انبیاء کے وارث ہوا کرتے ہیں۔ تو یہ 3 چیزوں میں شک تھا۔ تو آقا کریم علیہ السلام جب خواب میں آئے، حضور علیہ السلام آپ نے اپنے ایک ہی جملے میں اس کی تینوں اعتراضات کے جواب عطا فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، آستان عالیہ خواجہ باز شریف، آستان عالیہ خواجہ باز شریف۔ حضور علیہ السلام، آقا کریم علیہ السلام خواب میں تشریف لے آئے، اور حضور علیہ السلام نے اس کو مخاطب کر کے، بادشاہ کو مخاطب کر کے فرمایا، اے سبکتگین کے بیٹے، تو نے میرے دین کے طالب علم کی خدمت کی ہے، کل قیامت کے دن میں تیری بخشش کروں گا۔ اے سبکتگین کے بیٹے، تو نے میرے جو وارث ہے، میرا جو وارث ہے، دین کا طالب علم اور میرا وارث، حضور نے فرمایا تو نے میرے وارث کی خدمت کی، کل قیامت کے دن میں تیری بخشش کروں گا۔ سبحان اللہ۔ اس کے تینوں اعتراضوں کے جواب آ گئے، قیامت بھی فرمایا قیامت کے دن، اور فرمایا اے سبکتگین کے بیٹے، اور فرمایا تو نے میرے وارث کی خدمت کی ہے، کل قیامت کے دن میں تیری بخشش کروں گا۔ تو یہ عام ہستیاں نہیں ہوتی، یہ علماء کرام جنہیں ہم نے عام سمجھ رکھا ہے، جنہیں ہم نے معمولی چیز سمجھ رکھا ہے، ٹھیک ہے نا، جنہیں ہم پتنی کون سا درجہ دیتے ہیں، لیکن بہرحال ان کا بہت بڑا مقام ہے۔ تو حافظ قرآن اور حافظ قرآن سے اگلا درجہ آج کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، فرمایا اللہ رب العزت جس سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا کرتا ہے، اسے دین کا علم عطا کرتا ہے، اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا کرتا ہے، اسے فکر کی سمجھ بوجھ عطا کرتا ہے۔ یہ
چیزیں میں بات یہاں سے چلی تھی، بات بہت دور نکل آئی کہ جو ہے وہ انسان کو جو حضور علیہ السلام نے جو فرمایا نا کہ تربیت ہمیں اپنی اولاد کی کیسے کرنی چاہیے. تربیت کے ٹھیک ہے سکول بھی وہ جائیں سارا کام کریں انگلش بھی پڑھیں اعتراض نہیں ہے، لیکن جو چیزیں ان کو گھٹی میں ملنی چاہیے، جو چیزیں ان کی گھٹی میں شامل ہونی چاہیے، تاکہ اس لیے حضرت ڈاکٹر اقبال رحمۃ اللہ علیہ وہ تو وہاں رہے نا، یورپ میں رہے، یورپ میں پڑھے، یورپ کو دیکھا، تعلیم حاصل کی، جسے ہم بھی علامہ کہتے ہیں، جسے لبرلز بھی علامہ کہتے ہیں، جسے تمام مکاتب فکر کے لوگ بھی علامہ کہتے ہیں، علامہ ڈاکٹر اقبال رحمۃ اللہ علیہ. آپ وہاں رہ کر بھی آپ نے کیا نتیجہ نکالا؟ آپ فرماتے آب حیواں ازدم خنجر طلب، ازدہان ازدہا کوثر طلب، سنگ اسود ازدر بدخانہ خواہ، محفل مشک از سگے دیوانہ خواہ. آپ فرماتے کائنات کی ساری چیزیں ممکن ہیں، فرمایا کائنات میں کوئی چیز ناممکن نہیں ہے، کائنات میں کوئی چیز، فرمایا خنجر کی نوک سے تمہیں آب حیات مل سکتا ہے، فرمایا ایک سانپ اور اژدہا کے منہ سے آب حیواں ازدم خنجر طلب، ازدہان ازدہا کوثر طلب. فرمایا ایک جو ہے اژدہا سانپ ہے اس کے منہ سے تمہیں آب کوثر مل سکتا ہے، اور فرمایا ایک جو بتخانہ ہے، ایک بتخانے کے اندر سے تمہیں بابرکت پتھر تو مل سکتا ہے، ممکن ہے، یہ ممکن ہے کہ بتخانے کے اندر سے تمہیں بابرکت پتھر مل جائے، اور فرمایا یہ بھی ممکن ہے کہ ایک پاگل کتا، ایک باولا کتا، ایک پاگل کتے کے منہ سے تمہیں کستوری کی خوشبو آ جائے، کستوری کی خوشبو آ جائے. فرمایا یہ ممکن ہے، لیکن فرمایا سوز عشق از دانش حاضر مجھوئے کیف حق از جامعی کافر مجھوئے. فرمایا کائنات کی ساری چیزیں ممکن ہے، لیکن یہ یاد رکھنا ایک جو انگریز ہے یا انگریز سے جو متاثر شخص ہے اس سے تمہیں عشق مصطفیٰ کی خوشبو نہیں آ سکتی. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک.